انسان بنا کے اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا، ہمیں مسلمان بنایا. اور اسلام کی دولت یہ وہ عظیم دولت اور عظیم نعمت ہے کہ جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، ایمان سے بڑی کوئی اور دولت نہیں. اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، اور پھر کرم بالائے کرم یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور کے کلمہ پڑھنے والوں میں سے مذہب مہذب عقیدہ حق اہل سنت و جماعت عطا فرمایا. جو عقیدہ اولیاء اللہ کا، اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے محبوب بندوں کا، صحابہ سے لے کر آج تک جتنے اللہ کے ولی آئے ہیں، ان تمام کا جو عقیدہ ہے اللہ نے وہ عقیدہ اہل سنت ہمیں عطا فرمایا. محبت، عقیدت، مودت، الفت، پیار، اور اللہ رب العزت جل شانہ کے محبوب بندوں کے ساتھ محبت، اور حضور کی ذات اقدس کے ساتھ جس کی نسبت ہے ان سب کے ساتھ محبت والا عقیدہ اہل سنت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. یہ جو 11ویں شریف کی محفل پاک ہے یا دیگر اراس بزرگان دین ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے ایام ہوں، ان کے ذکر کی محفلیں ہوں، بالخصوص حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف ہو. ان محافل کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہو، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ پیارا اور مبارک عقیدہ دیا ہے کہ جس عقیدے کے اندر سارے اللہ کے ولی پوری اسلامی تاریخ کے اندر گزرے ہیں. حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کی 11ویں شریف آپ کے سال ثواب کی جو محفل ہے، اس کے اندر بھی فکر اور درس اور سبق ہے، اصلاح عقائد کا، اصلاح اعمال کا. اور پھر اللہ رب العزت کے محبوب بندوں نے جو ہمیں درس اور سبق دیا ہے اس درس کو ہم دہراتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اس عقیدے پر، اس عمل پر، اس طریقے پر چلتے رہیں جو اللہ کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو، ہماری قبر بھی بہتر ہو، اور ہماری حشر اور آخرت بھی بہتر ہو. حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب غنیت الطالبین شریف میں تصوف کے چیپٹر میں باب میں ایک مقام پہ لکھتے ہیں، یجب علی المرید المبتدی فی ہذہ طریقۃ الاعتقاد الصحیح. فرماتے ہیں ہمارے اس طریقے میں ہمارے مرید پر واجب ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو. کیا صحیح ہو؟ الاعتقاد صحیح الذی هو الاساس، کیونکہ عقیدہ ہی بنیاد ہے، عقیدہ ہی بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی. عقیدہ صحیح ہونا مرید کے لیے واجب ہے، کیونکہ عقیدہ بنیاد. الذی هو الاساس فیکون علی عقیدۃ السلف الصالح اہل سنت القدیمۃ سنت الانبیاء والمرسلین والصحابۃ والتابعین والاولیاء والصدیقین. فرماتے ہیں ہمارا مرید وہ ہے جو صحیح عقیدے پر ہو، اور صحیح عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ، جو اولیاء کا عقیدہ، جو تابعین کا عقیدہ، جو صدیقین کا عقیدہ، جو سارے اللہ کے ولیوں کا عقیدہ ہے. عقیدہ صحیح ہوگا تو پھر اعمال کی بات بعد میں آئے گی، مرحلہ بعد میں آئے گا. اور عقیدہ اللہ رب العزت نے وہ اہل سنت و جماعت کو صحیح عطا فرمایا. یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کا ہمارے پاس جو سورس اور ذریعہ ہے دین کو حاصل کرنے کا، اسلام کو حاصل کرنے کا، اخذ کرنے کا، سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن مجید، قرآن مجید کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے بعد امت کا اجماع، اور پھر اس کے بعد اجتہاد اور قیاس کی باری آتی ہے. جب ہم کتاب اللہ کی بات کرتے ہیں تو کتاب اللہ کا معنی اور مطلب سمجھنے کے لیے ہم رسول اللہ کی سنت کے محتاج ہیں، ہم رسول اللہ کی سنت کے پابند ہیں، اور سنت کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے ہم اولیاء اللہ اور صالحین، صحابہ سے لے کر جو ہمارے ائمہ اور مقتدا اور پیشوا گزرے ہیں ان کی تشریحات کے پابند ہیں. جس طرح قرآن کو سنت کے بغیر اگر سمجھیں گے تو قرآن کا صحیح منشا اور مراد اور مفہوم نہیں پا سکیں گے،
اسی طرح سنت کو سمجھنے کے لیے اسلاف امت سے اگر کٹ کر جائیں گے تو پھر سنت کا صحیح مفہوم نہیں پا سکیں گے۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں عقیدے کے حوالے سے۔ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات بھی ہیں، سارے ولیوں کی تعلیمات، اور عقیدہ اہل سنت، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، کیونکہ اس پرفتن دور میں کچھ لوگ وہ جو قرآن و سنت کا نام لے کے ہمارے مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نام تو وہ قرآن کا لیتے ہیں، نام تو وہ حدیث کا لیتے ہیں، لیکن بھائی قرآن کی بات، قرآن کا معنی، قرآن کا مفہوم وہ لیا جائے گا جو اللہ کے نبی کی سنت سے ملتا ہے، اور سنت کا مفہوم وہ لیا جائے گا جو امت کے اماموں نے اور امت کے اکابرین نے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام۔ بھائی معذرت سے بس ایک ضروری اعلان ہے، یہ گاڑی جو ہے انہوں نے بالکل کار پارک بلاک کیا ہوا ہے، VW واکس ویگن GK14FEO یا اس طرح کا کوئی رجسٹریشن ہے، بلو سلور کلر کی VW واکس ویگن گیٹ کے ساتھ کھڑی ہے، پلیز جس کی بھی ہے وہ موو کر لیں۔ یہ تو جو فرمی ہے، کیونکہ اس پرفتن دور میں آج لوگ بات مان کی بولیاں بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں اور آپ اپنے بزرگ بابوں کی بات کرتے ہیں، آپ اپنے بابوں کی بات کرتے ہیں، بزرگوں کی بات کرتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ بابوں کے بغیر، بزرگوں کے بغیر آپ کتاب و سنت کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ دیکھیے، قرآن حدیث کا محتاج نہیں، قرآن حدیث کا محتاج نہیں، قرآن اللہ رب العزت کی کامل کتاب ہے، قرآن حدیث کا محتاج نہیں، لیکن ہم قرآن کو سمجھنے میں رسول اللہ کی حدیث کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی معرفت کروانے میں کسی نبی رسول کا محتاج نہیں، لیکن اللہ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کو دنیا میں بھیجا، وہ نبیوں کا محتاج نہیں، لیکن ہم رب کی معرفت کرنے میں نبیوں کے ہم محتاج ہیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں رب سے، اللہ محتاج نہیں، نبیوں کے ہم محتاج ہیں۔ قرآن حدیث کا محتاج نہیں، لیکن ہم قرآن کو سمجھنے میں رسول اللہ کی حدیث کے محتاج ہیں۔ جیسے قرآن حدیث کا محتاج نہیں، ایسے حدیث بزرگوں بابوں کی محتاج نہیں، لیکن ہم حدیث کو سمجھنے میں بزرگوں کے، اپنے اکابرین کے، اپنے اسلاف کے، صحابہ تابعین کے محتاج ہیں۔ اگر ان کے بغیر ہم حدیث کو سمجھیں گے تو حدیث کو نہیں سمجھ سکتے، اور اگر ہم حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا چاہیں گے تو قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھ نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ایسے لوگوں کی نشانی اور علامت بیان کی۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری 6930 31 32 33 34 مسلسل حدیث، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے اندر 2449 سے لے کر 70 تک 20 سے زائد احادیث لے کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طبقے کی نشانی بیان کی اور فرمایا کہ تم میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے لوگ نکلیں گے، یخرج فیکم قوم، تمہیں ایسے لوگ نکلیں گے، یقرؤون القرآن، وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر اور تھوڑا جانو گے، وعملکم مع عملہم، اور تم اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں بہت تھوڑا اور حقیر جانو گے، وصیامکم مع صیامہم، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ وہ نماز، روزہ، اعمال، قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کریں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ یتلون کتاب اللہ رتبا لینا، وہ اللہ کی کتاب کو بڑا تر و تازہ مزے سے پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ یمرقون من الدین مروق السهم من الربیہ، وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لا کے پار نکل جاتا ہے، وہ واپس نہیں آئیں گے، ان کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ کیا ان کا قصور یہ ہوگا کہ وہ قرآن پڑھتے ہوں گے؟ کیا ان کا قصور یہ ہوگا کہ وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزے حج زکات کرتے ہوں گے؟ نہیں، ان کا قصور ان کی بدعقیدگی ہوگی،
ان کے نظریات کی خرابی ہوگی، ان کے فاسد اور باطل نظریات ہوں گے. اور اس کی ایک مثال صحیح مسلم کے اندر 473 نمبر 473 نمبر حدیث ہے. یزید الفقیر تابعی کہتے ہیں میرے پہلے عقائد و نظریات خراب تھے، میرے اوپر خوارج کے عقائد کا اثر تھا، کچھ جراثیم خوارج کے عقیدے کے میرے اندر موجود تھے. کہتے کہ میں اپنے ساتھیوں سمیت مکہ سے مدینہ پہنچا، مدینہ شریف مسجد نبی شریف میں پہنچا. توجہ سے سنیے. تو کہتے ہیں میں مسجد شریف میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے ایک بزرگ، ایک بابا، ایک شیخ وہ حدیث کا درس دے رہے تھے. اور درس حدیث دیتے ہوئے انہوں نے حدیث بیان کی کہ جب جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، یعنی جہنمی جہنم سے باہر آ جائیں گے، ان کو نکال لیا جائے گا. تو میں نے فوراً ان کے سامنے قرآن کی سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 20 پڑھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، جبکہ قرآن کہتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب وہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا. قرآن کو تو کہتا ہے کہ وہ جہنمی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا، اور آپ کہتے ہیں کہ جہنمی جہنم سے نکلیں گے. تو جو ہے اب یہ جو بندہ سوال کرنے والا ہے یہ خوارج کے عقائد سے متاثر تھا، اور وہ جو ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے حدیث کا درس دینے والے تھے وہ رسول اللہ کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب صحابی کے سامنے جب اس خارجی نے، جو اس وقت خارجی تھے، بعد میں تو یہ توبہ کر گئے، قرآن کی آیت بیان کی کہ قرآن کہتا ہے جہنمی جب نکلنے کا ارادہ کریں گے تو وہ نکل نہیں سکیں گے، ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا، اور آپ حدیث کی روشنی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جہنمی جہنم سے نکلیں گے. تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن اللہ کے رسول سے سیکھا ہوا تھا. کہا تم نے سورۃ الاسراء کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ اے محبوب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کر دے. یہ مقام محمود مقام شفاعت ہے. اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب کو اس مقام پہ جب کھڑا کرے گا حضور گناہ گاروں کی شفاعت کر کے ان کو جہنم سے نکال کے رب سے جنت لے کے دیں گے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. اب وہ بندہ کیا کر رہا تھا؟ کو گرنتھ کا حوالہ دے رہا تھا. یزید الفقیر کو وید کا حوالہ، گرنتھ کا، تورات، انجیل کا نہیں، قرآن کا حوالہ دیا کہ قرآن کہتا ہے کہ جہنمی جہنم سے نکل نہیں سکیں گے. تو قرآن اس نے اپنی سوچ سے پڑھا تھا، اپنی سوچ سے سمجھا تھا. جب صحابی رسول نے سمجھایا کہ بھئی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، یہاں دیکھو جب اللہ محبوبوں کی شفاعت کو قبول کرے گا تو اللہ رب العزت محبوبوں کی شفاعت قبول کر کے جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا بھی اور اپنی بارگاہ سے جنت عطا بھی فرمائے گا. دوسری آیت تو پڑھو نا. دوسری آیت بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی شفاعت سے جنت عطا کرے گا. تو قرآن جب صحابی نے سمجھایا اس خارجی کو سمجھ آیا. جتنے ساتھی تھے سوائے ایک کے سارے توبہ کر کے پکے سچے مسلمان بن گئے. ابھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی غوث، کوئی قطب ابدال قیامت کو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جبکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر احادیث موجود ہیں، صحیح احادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے کبیرہ گناہ والے لوگوں کے لیے ہوگی. مسند احمد بن حنبل کی حدیث کا مضمون یہ ہے کہ جو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہوں گے کل قیامت والے دن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں ان کی شفاعت کر کے رب سے جنت لے کے دوں گا. اور
المستدرک الصحیحین میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یوضع للانبیاء منابر من ذهب، قیامت کا دن ہوگا رب العالمین نبیوں کے لیے سونے کے ممبر بچھائے گا، یجلسون علیہا، سارے نبی اپنے ممبروں پہ بیٹھ جائیں گے، لا اجلس علیہ، میں اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، قائما بین یدی ربی مخافۃ ان یبعث بی الی الجنہ ویبقى امتی من بعدی، میں رب کے دربار میں کھڑا رہوں گا اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں اللہ مجھے جنت میں بھیج کے میری امت کو پیچھے نہ چھوڑ دے۔ اللہ فرمائے گا ماذا تريد ان اسرع بامتک، حبیب پہلے کیا چاہتے ہو میں آپ کی امت کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا رب عجل حسابهم، یا اللہ میری امت کا حساب جلدی جلدی فرما دے۔ تو 50,000 کا وہ کٹھن اور طویل مرحلہ جب امت پہ گراں گزرے گا، حضور رب کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں منہم من يدخل الجنت برحمت اللہ ومنہم من يدخل الجنت بشفاعتی، میری امت کے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو رب کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو میں رب سے شفاعت کر کے جنت لے کے دوں گا، شفاعت کر کے جنت لے کے دوں۔ اور جو دنیا میں حضور کی شفاعت کے منکر ہیں، محبوبوں کی شفاعت کے منکر ہیں، حدیث